جو کام انہوں نے ذکر کیے ہیں قبرستان جا کے کرتے ہیں، ان میں سے پھول ڈالنا، گھاس قبر کے اوپر ڈالنا یا وہاں فاتحہ کرنا، یہ تو بہت اچھے کام ہیں، فائدہ مند کام ہیں۔ احادیث طیبہ سے ان کا ثبوت موجود ہے، قرآن پاک پڑھنے کا بھی، فاتحہ کرنے کا بھی، بزرگوں نے بھی اس کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اور اسی طرح پھول ڈالنا تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ نے بھی ایک تر شاخ جو ہے وہ ایک قبر کے اوپر گاڑی تھی، 2 قبروں پر گاڑی تھی کہ جب تک یہ خشک نہیں ہوں گی اس وقت تک ان کے عذاب کے اندر تخفیف ہوتی رہے گی۔ تو قبر کے اوپر پھول ڈالنا اور اسی طریقے سے گھاس وغیرہ اگر ڈالی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، فائدہ مند ہے، جب تک یہ تر رہیں گی اس وقت تک انشاءاللہ تبارک و تعالی مردے کو اس سے فائدہ حاصل ہوتا رہے گا۔ صحیح۔ باقی اس کے علاوہ پھول ڈالتے ہیں، گھاس ڈالتے ہیں یا سبزی اس پر لگاتے ہیں تو اس کے ڈالنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسی طرح امیر اہل سنت کا ایک مختصر رسالہ ہے، قبر والوں کی 25 حکایتیں، ان دونوں کا مطالعہ فرما لیں، اس میں اس طرح کے واقعات موجود ہیں کہ قبر والے کس طریقے سے مردوں کو پہچانتے ہیں۔ ثواب پہنچنا اہل سنت کا عقیدہ، نظریہ قدیم کتابوں سے یہ لکھا ہوا آ رہا ہے، ہدایہ شریف کے اندر بھی ہے، شرح عقائد کے اندر بھی ہے، مختلف کتابوں کے اندر ہے کہ مردہ یا زندہ، مردہ ہو یا زندہ ہو، کوئی بھی ثواب ہو، کوئی بھی نیکی ہو، اس کا ثواب جو ہے وہ مردوں کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ یعنی کوئی بھی نیکی کریں گے، چاہے قبر پر پھول ڈالنے والی نیکی ہو، چاہے قرآن پاک پڑھنے والی نیکی ہو، نماز پڑھنے والی نیکی ہو، چاہے دنیا سے کوئی رخصت ہو چکا ہو اس کو آپ ایصال ثواب کر رہے ہیں یا زندہ کو آپ ایصال ثواب کر رہے ہیں، اہل سنت کے نزدیک یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور یہ باعث ثواب ہے اور ثواب پہنچتا بھی ہے۔ تو بہرحال قبر پر پھول ڈالنا یہ جائز نہیں ہے۔ آپ پوچھیں گے کیوں؟ رسول اللہ نے تو ڈالا، حدیث میں آتا ہے۔ بہرحال میں حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبر سے گزرے اور خبر سے گزرنے کے بعد صحابہ سے کہا ان 2 خبروں پر عذاب ہو رہا ہے، کوئی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں، ایک پیشاب کے چھینٹوں سے احتیاط نہیں کرتا، دوسرا چغل خور تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹہنی منگائی صحابی سے، کھجور کی، اور ٹہنی رکھ دی، کہا جب تک یہ ہری ہوں گی انشاءاللہ امید ہے کہ ان پر عذاب تخفیف ہلکا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ حدیث سے لے کر پھول ڈالتے ہیں۔ رسول اللہ نے کیا ڈالا؟ سب سے پہلی چیز تو یہ کس کی ٹہنی؟ کھجور کی ٹہنی۔ ٹھیک، دوسرا کیوں ڈالا؟ عذاب۔ تو آپ جس کی خبر پہ پھول ڈال رہے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ اس پہ عذاب ہو رہا؟ بتائیے، یہ مردوں سے بدگمانی ہے اپنے۔ حدیث نے گناہ گار کا حکم دیا، تو یہ تو ولی بول رہے ہیں آپ اس کو، اور ولی بول کے 1 لاکھ کی چادر چڑھانے دلیل ہے کہ اس میں بہت زیادہ عذاب ہو رہا ہے، اس لیے اتنے 1 لاکھ کی پھول ڈالنا پڑ رہا ہے اس میں۔ تھوڑی تو عقل سے انسان کام لے کے اگر کوئی بات ہے۔ دوسرا، حدیث میں جو مقصد ہے وہ خبر پہ پھول یا پتے ڈالنا مقصد نہیں بتانا وہ 2 گناہ ہے جس کو ہم چھوٹا سمجھ لیتے ہیں، تو یہ 2 گناہ مت کرو حدیث بتانا چاہتی، وہ سارا مسئلہ چھوڑ دیا اور کیا لے لیا؟ ٹہنی اور پھول اور پتے، وہ سب ذیلی باتیں تھی۔ اور آپ جب تک کسی خبر پہ پھول نہیں ڈال سکتے کہ آپ کو یہ پتہ نہ چلے اس پر عذاب ہو رہا ہے، اور آپ کو میں سمجھتا ہوں قیامت تک نہیں پتہ چل سکتا اس کے اندر کیا ہو رہا ہے، تو لہٰذا یہ ڈالنا درست نہیں ہے، اس لیے میں نے بات کہی۔ کس کے لیے ڈالا ہے؟ عزت کے لیے۔ اسی طرح قبر تو ملا کی بھی ہے، قبر تو تاجر کی بھی ہے، قبر تو ڈاکٹر کی بھی ہے۔ اب کیا پتا چلے ان میں سے ولی کون ہے؟ اس کے اوپر چادر ڈال دی تاکہ پتا چل جائے۔ باقیوں کی قبروں پہ آیا، اگر کوئی گڑبڑ ہو گئی چلو کوئی بات نہیں، لیکن ولی کی قبر پہ آیا، یہ قبر نہیں یہ مزار ہے، چادر ڈال کے بتا دیا، ہوشیار ہو گیا نا۔ جیسے کہ ہم بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کام تم کرتے ہو اس کی کیا دلیل ہے، مزار پر چادر چڑھاتے ہو اس کی کیا دلیل ہے۔ ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ مزار پر چادر نہ چڑھانے کی کیا دلیل ہے؟ مزار پر چادر چڑھانا شرک ہے، یہ آپ سے کس نے کہہ دیا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی قبر ہے جہاں پر چادر چڑھائی جاتی ہے تو اس کے مقابل دوسرے کے لیے ہم چڑھائیں تو وہ شرک ہو جائے معاذ اللہ؟ یہ بھی ایک بدعت ہے اور یہ ایصال کا طریقہ نہیں۔ کیوں بدعت ہے؟ یہ حدیث میں نہیں، تو میں بتاتا ہوں نا۔ حدیث میں اللہ کے رسول کو بذریعے وحی بتایا گیا تھا کہ 2 لوگوں پر عذاب قبر ہو رہا ہے، تیری میت پہ بھی ہو رہا ہے کہ عذاب قبر، لیکن ولی کی قبر پہ آیا، یہ قبر نہیں یہ مزار ہے، چادر ڈال کے بتا دیا، ہوشیار ہو گیا نا۔ اچھا چلو بھائی، ہمارے ابا تو شرابی تھے، کبابی تھے، یہ تھے وہ تھے، تو ڈال رہا۔ جس کو سب سے بڑا ولی مانتا اس کے اوپر بھی چادریں چڑھا رہا، تو لے جا کر بخشا جو دوسروں کو بخشا رہا اس کے اوپر پھول ڈال رہا تو۔ مطلب حدیث میں کیا ہے؟ 2 گناہگار لوگوں کی خبر پر اللہ کے رسول نے پتا رکھا تھا، تو گویا تو خود اعلان کر رہا ہے کہ اتنا بڑا گنہگار ہے کہ مجھے بڑے چادر ڈالنا پڑے لالا کر۔ مجھے بولیے اب یہ بدگمانی ہوئی نہیں میت کے ساتھ؟
آپ کی یہ دلیل کیوں؟ آپ نے خود بولتے نا کہ رسول اللہ نے خبر پہ ڈالا تھا، تو میرا آپ سے سوال ہے خبر پہ رسول اللہ نے ڈالا تھا تو کیوں ڈالا تھا؟ عذاب ہو رہا تھا، تم کیوں ڈال رہے ہو جس کو تم ولی بولتے ہو، جس کو تم بولتے ہو کہ یہ تو ہم کو بخشائیں گے، مغفرت کرائیں گے، ہاتھ پکڑ کے لے جائیں گے، اب اس کی مغفرت کے لیے تم جھاڑ کے لا کے ڈال دے رہے ہو اس کے اوپر۔ اچھا حدیث میں کیا الفاظ ہے؟ کھجور کی ٹہنی رکھی تھی، پھول تو نہیں ڈالا تھا نا کھجور کا، تو حدیث کے مطابق ہم نے بھی کھجور کی ٹہنی توڑ کے لانا اور رکھنا، پھول کیوں رکھنا؟ اسی طرح خبروں پر پھول لگانا جھاڑ لگانا اس نیت سے جب تک جھاڑ رہیں گا عذاب نہیں ہوگا، کیونکہ حدیث میں الفاظ نے بولے جب تک یہ ٹہنی ہری رہیں گی تو انشاءاللہ، یقینی بات نہیں تھی، انشاءاللہ ان پر عذاب نہیں ہوگا، تو ہم تو جھاڑی لگا دے رہے بولے پرماننٹ، عذاب ہوں گے نہیں جب تک جھاڑ رہیں گے۔ کیا خیاس ہے اور کیا عقلی دلیل ہے بھائی، ایسا خیال دوسرے مسائل میں نہیں چلتا، یہاں بڑا چلتا میت کے ساتھ۔ میں نے کہا نا میت کوئی مر جائے تو وہاں مفتیان کا ڈھیر رہتا ہوں، آپ منہ کھولنے سے پہلے ایک فتوا دو غلط ہے وہ، تو آپ کو سن لینا پڑتا ہو بھائی غلط ہے چلو، چونکہ وہ ایسا لڑنے کو آئیں گا جیسا اس کے باپ کی خبر بن رہی ہے اور اس میں کچھ غلطی ہو رہی ہے، اتنا اس معاملے میں برداشت نہیں کرتا میں، ہاں مسلمان کا معاملہ ہے، لیکن دیگر نماز کے مسائل میں سے کچھ پڑھتا ہی نہیں تو اب کیا معلوم رہیں گے اس کو مسائل نماز کی کیا ہے، حالت تو یہ ہے۔ تو بہرحال تو خبر پہ پھول ڈالنا کہ اس کو ثواب ملتا ہے یہ بدعت ہے، اس لیے کہ آپ سب نے ایک گناہ گار کی ڈالی تھی اور مجھے اور آپ کو نہیں پتا اللہ اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے، تو لہٰذا مردے کے ساتھ بدگمانی رکھنا شریعتاً جائز نہیں، ہم کو ہر کسی سے اچھا گمان رکھنا، آپ اچھے سب اچھے ہیں جب تک کہ آپ کی برائی سامنے نہ آئے، تو لہٰذا وہ بھی اچھا ہے، ہو سکتا ہے موت کے وقت توبہ کر لی رب سے، تو کیوں بدگمانی کرتے ہو ہے نا، اور وہ غائب سے وحی کے ذریعے آپ کو بتایا گیا تھا، مجھے کہاں وہی آتی ہے جو مجھے پتا چلے اس وقت کیا ہو رہا ہے، لہٰذا یہ بھی غلط۔ قبر پر ہری ٹہنی کیوں رکھیں؟ ہم نے سنا ہے کہ قبر پر جب تک ہری ٹہنی ہو تب تک میت کو عذاب نہیں ہوتا، کیا یہ درست ہے؟ ساجد صاحب بٹگرام سے، نہیں جی ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے تو آپ نے ہری ٹہنی رکھ دی، تو آپ نے فرمایا اللہ سے امید ہے شاید جب تک یہ ٹہنی سوکھتی نہیں ہے ان پر عذاب قبر میں کمی ہو، تو یہ نبی کی خصوصیت تھی، تو اس لیے یہ نبی کے ساتھ خاص ہے، ہم نہیں دیکھتے صحابہ کرام میں اس کا کوئی رواج ہو کہ صحابہ کرام نے بعد میں ایسا کیا ہو، تو اس لیے نبی کی خصوصیت ہے، اس پر دوسروں کو قیاس کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اسلاف سے یہ بالکل ثابت نہیں ہے، تو خود نبی کے دور میں دوبارہ بھی کبھی نبی سے ثابت نہیں ہے، تو اس لیے یہ خاصیت تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتایا گیا تھا کہ آپ ٹہنی گاڑ دیں تو ان کو تخفیف ہوگی، ہمارے لیے یہ عمل سنت نہیں ہے، ہمیں بس چاہیے کہ میت کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔